فصل صوم انقطع عن الخلق۔ ارشاد، ایک روز حضرت صاحب علیہ الرحمہ بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے کہ ہائے موت، ہائے موت، تجھے بھی آنا ہی ہے۔ میں نے عرض کیا حضور، موت کو یاد کرنا بھی بڑی اچھی چیز ہے۔ فرمایا ہاں، ہم نے حدیث شریف میں سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں دانا کون ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ موت کو یاد کرنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں حضور، وہ حدیث شریف کے الفاظ مجھے بھی یاد آ گئے۔ اس کی عبارت یوں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اقیس منکم قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذاکر الموت۔ ترجمہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سب سے زیادہ دانا کون ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا، موت کو یاد کرنے والا۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا، موت کو یاد کرنے میں لذتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور دل دنیا کی طرف سے ہٹ جاتا ہے، اور جو موت کو یاد نہ کرے اسے غفلت ہو جاتی ہے۔ موت کو یاد کرنے سے توکل بھی پک جاتا ہے۔ اور یہ شعر پڑھا، آیا ساون ماہ سارک، بولے نالے بولے ڈڈو، اندر بیٹھ کے نام نہ لیتا، لے کی جاوے گا نڈو۔ حضور کی طبیعت دنیا کی طرف سے ہمیشہ اداس رہتی تھی، اور ایسا حال تھا جیسے کوئی شخص مسافرت میں ہو کہ وہ نہ بہت سامان پاس رکھتا ہے، نہ کسی جگہ سے کوئی شے لیتا ہے تاکہ بوجھ نہ ہو جائے، اور سفر اور راستے کا خیال اس کو مغموم رکھتا ہے۔ ایسا ہی حال حضور عالی کا تھا۔ کوئی جائیداد وغیرہ حضور اپنی ملکیت میں نہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ مکان اور حجرہ وغیرہ بھی سب حضرت مائی صاحبہ کی ملک تھے۔ اپنے نام کوئی شے بالکل نہیں لی تھی، اور نہ کوئی چیز اپنی ملک قرار دیتے تھے۔ اگر مائی صاحبہ کسی درویش سے ناراض ہو کر فرماتی کہ ہمارے مکان سے نکل جا، تو حضور اس سے حجرے میں نہ ملتے اور فرماتے کہ یہ ان کی ملک ہے اور وہ تجھ سے ناراض ہیں، ہم تجھ سے ناراض نہیں، اور حجرے سے باہر تشریف لا کر گلی میں ملتے۔ نقل ہے، ایک روز حضرت مائی صاحبہ نے حضور علیہ الرحمہ کو گھر میں بلایا۔ چند بار کے تقاضے سے حضور اندر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک عمدہ چارپائی پر اچھا عمدہ ایک سفید بستر لگا ہوا تھا۔ اس کو دیکھا اور پاس بیٹھ گئے اور 2 تسبیح سبحان اللہ کی پڑھی۔ پھر اس چارپائی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، کیا کریں، تو بھی اچھا اور سوہنا ہے، پر ہم کو سفر بڑا لمبا ہے اور بہت ہی کام کرنا ہے، اس قدر فرصت نہیں کہ تیرے اوپر لیٹ کر آرام کریں۔ تو یہی سمجھ لینا کہ تیرے اوپر شاہ جی لیٹ چکے، یہ ہاتھ تو تیرے اوپر رکھ ہی دیا ہے نا، لے راضی رہ۔ اگر اللہ تعالی نے فضل کیا تو بہشت میں چل کر پلنگوں پر مشاہدہ جمال الہی میں آرام سے بیٹھیں گے۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں، یہ کمائی کی جگہ ہے۔ اتنا فرما کر حضور اسی وقت باہر تشریف لے آئے۔ ارشاد، ایک روز برسبیل تذکرہ حضور نے یہ حکایت ارشاد فرمائی۔ نقل ہے کہ ایک بزرگ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ لنگر خانہ کے واسطے ایسے پختہ مکان بنوائیں اور رہنے کے واسطے بالا خانے اور عمدہ مکانات تیار کرائیں تو بہت اچھا ہے اور مدت تک آپ کی یادگار رہے گی، لوگ ہمیشہ
ہمیشہ آرام پائیں گے۔ وہ بزرگ پہلے تو خاموش ہو گئے، پھر ان لوگوں میں سے ایک کو ایک مٹھی مٹی دے کر فرمایا کہ اسے پلے باندھ لو۔ اس نے باندھ لی تو آپ نے اس پر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور آگے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر فرمایا دیکھو تو مٹی کہاں ہے؟ انہوں نے جو کھول کر دیکھا تو مٹی اس میں ندارت تھی اور بجائے اس کے کپڑے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس پر ان بزرگ نے فرمایا کہ وہ مٹی فانی شے تھی سو اڑ گئی اور کلمہ شریف باقی ہے، تو اس باقی کو پکاؤ، فانی سے کیا لینا؟ اگر مکان بنائے یا لنگر خانے یہ سب فانی اور فنا ہونے والے ہیں، اللہ کا نام باقی رہنے والا ہے، اس کو پکاؤ تاکہ باقی کے ساتھ باقی رہو۔ نقل ہے کہ امبالہ میں ایک مسلمان مصنف تھا، وہ آیا حجرے میں کثیر پر یعنی ایک قسم کی گھاس جسے سردیوں میں فرش پر بچھا لیتے ہیں، کثیر پر ایک چھوٹی سی دری بچھی ہوئی دیکھ کر اسے ملال ہوا۔ اس نے ٹول یعنی ٹول انگریزی لفظ ٹویل سے بگڑا ہوا لفظ ہے، ایک کپڑا جو کھیس کی قسم کا ہوتا ہے، اس نے ٹول سرخ کے گدیلے بنوا کر بھیجے، اور جب حضور استنجے کے واسطے گئے ہوئے تھے خالی موقع پا کر حجرے میں بچھوا دیے۔ جب حضور بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے تو نور باطن سے معلوم کر کے مکان سے باہر ہی کھڑے ہوئے فرمایا کہ نکلوا دو اسے، یہ کیا ہے اور لے جاؤ، ہم کو وہی اپنی کثیر اچھی معلوم ہوتی ہے، اگر خدا تعالی نے منظور فرما لیا تو پھر بہشت میں اچھے اچھے گدیلے لے لیں گے، ان فانی چیزوں سے ہمیں کیا لینا ہے۔ حضور علیہ الرحمہ موسم سرما میں کمبل یا اون کے لباس کو بہت ہی پسند فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ مسنون ہے اور اس پر بہت خوش ہوتے تھے۔ فصل چہارم، رسمی پیروں فقیروں کو نصیحت۔ نقل ہے کہ ایک بار ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ حضور میرا مرید مجھ سے پھر گیا۔ فرمایا پھر کدھر گیا؟ اس نے کہا کہ ایک اور بڑے بزرگ ہیں ان کے پاس چلا گیا۔ فرمایا کس واسطے چلا گیا؟ عرض کیا اللہ کا نام سیکھنے گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف بلانا چاہیے، وہ اللہ تعالی کی طرف گیا ہے، اس نے اچھا کیا، تمہیں بھی ثواب ہوگا۔ یعنی یہ شخص رسمی پیر تھا اور وہ دوسرے بزرگ بہت بڑے کامل تھے۔ پھر فرمایا جو ناقص ہو اسے ابھی فقر میں اس نے کمال نہ پیدا کیا ہو، اسے چاہیے کہ لوگوں کو مرید کر کے قید نہ کر لیا کرے بلکہ آزاد چھوڑ دیا کرے، کہ جہاں کہیں اسے کوئی کامل مرد خدا ملے اسی سے وصل الہی جو مقصود اصلی ہے حاصل کرے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی گردن پر جو کامل نہ تھے اور لوگوں کو مرید کر لیا کرتے تھے بڑا وبال ہوگا۔ پھر فرمایا اگر کوئی کامل مرد موجود ہو، اس کا مرید یا کوئی غیر شخص کسی کو اس کا مرید کرا دے تو جس قدر ثواب پیر کو اللہ کا نام بتانے کی وجہ سے ہوا ہے اتنا ہی ثواب مرید کرانے والے کو بھی ہوگا، کیونکہ اسے اللہ کے نام کا راستہ بتایا ہے، یعنی خدا کی طرف بلایا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے الدال علی الخبر کفاعلہ، ترجمہ نیکی پر دلالت کرنے والا اس کے کرنے والے کی مانند ہے۔ اور حدیث شریف میں ثواب کا اندازہ بھی آیا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص زمین سے آسمان تک سونے سے بھر کر اللہ تعالی کے راستے میں صدقہ کر دے تو جس قدر ثواب اس شخص کو ہوا ہے اسی قدر ثواب اس کو ہوگا جو ایک شخص کو ہدایت کرے۔
ایک روز ارشاد فرمایا، اگر فقیر اس نیت سے لوگوں کو مرید کرے کہ ان سے مجھے دنیاوی فائدہ ہوگا، روزی کی طرف سے فراغت حاصل ہوگی یا شہرت و ناموری ہوگی، لوگ بزرگ کہیں گے، یا امیر کو اس خیال سے کہ مجھے زیادہ نظریں روپے وغیرہ دے گا مرید کر لے اور غریب کو نہ کرے، یہ سب شرک ہے۔ فقیر کو اس قسم کے خیالات سے پاک رہنا چاہیے، اور جس کسی کو بیعت کرے محض اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے واسطے کرے۔ چنانچہ ہمیں ایک واقعہ یاد آ گیا۔ اوائل میں ہم سے ایک امیر بیعت ہوا، ہمیں خیال آیا کہ یہ امیر ہے، اس سے ہمارے لنگر اور درویشوں کو بہت مدد ملے گی۔ اللہ تعالی نے ہم پر ایسا فضل کیا کہ وہ امیر آج تک پھر ہمارے پاس آیا ہی نہیں، اور بجائے اس کے دوسرے دن ہی ایک اور غریب آیا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بظاہر بہت ہی مسکین نظر آتا تھا۔ اس نے یہاں کے درویشوں کی بہت خدمت کی اور اسے بھی خدا کا نام حاصل ہو گیا۔ اس وقت ہم نے سمجھا کہ یہ نفس کا خطرہ تھا۔ اس واقعے سے گویا اللہ تعالی نے ہمیں سکھا دیا کہ میری ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، میں جس سے چاہوں خدمت کرا دوں۔ چنانچہ اب ہمارا یہ حال ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اگر چلے جائیں تو غم نہیں، اور آ جائیں تو خوشی نہیں۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ بہت سے سر منڈے گداگر فقیر خدمت شریف میں آئے جو سر ہلاتے اور بزرگان کا نام لیتے تھے۔ حضور نے 3 پیسے ان کو دلا دیے۔ میں نے عرض کیا، حضور یہ بھی صورت تو فقراء کی بنائے پھرتے ہیں، معلوم نہیں ان کے اندر بھی کچھ فقیری کا اثر ہے یا نہیں؟ تو اس پر فرمایا، یہ تارک الدنیا کے لباس میں طالب دنیا پھرتے ہیں۔ دوسرے روز اور ہندو فقیروں کا گروہ جو حاجی رتن کے چیلے کہلاتے تھے آیا، ان کو بھی حضور نے 4 پیسے دلا دیے۔ میں نے عرض کیا، حضور ان ہندو فقیروں میں بھی کوئی صاحب کمال ہوتا ہے؟ فرمایا، مولوی صاحب یہ بھی تارک الدنیا کے لباس میں طالب دنیا ہیں اور دنیا کی طلب میں در بدر سرگرداں پھرتے ہیں۔ افسوس کہ اگر یہ فقراء صالحین کی صرف نقل ہی اچھی اور صحیح کرتے تب بھی فائدے میں رہتے۔ انہوں نے فقراء کی نقل بھی پوری نہیں کی۔ اس پر شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قصہ بیان فرمایا۔ نقل ہے کہ ایک روز حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ چلے جاتے تھے۔ بازار میں ایک بہت خوبصورت طوائف یعنی کنچنی بیٹھی تھی، یعنی ناچنے والی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ظاہر میں تو بڑی باجمال اور خوبصورت ہے، اور اس کے باطن کو غضب کی سیاہی نے تباہ کر رکھا ہے۔ اس بات کے دیکھتے ہی آپ نے عرض کیا، خداوندہ یہ تیری ایسی اچھی خوبصورت صنعت ہو کر پھر بھی آگ میں جلے گی؟ تو بڑا ہی بے نیاز ہے۔ بعد ازاں اس کے پاس کچھ روپے بھیجے کہ ہم رات کو تیرے ہاں آئیں گے۔ وہ بہت خوش ہوئی کہ شیخ وقت میرے ہاں تشریف لاتے ہیں، اور کہ ایسے شیخ وقت میرے ہاں تشریف لاتے ہیں، اور تیار ہو گئی۔ رات کو بعد فراغت نماز عشاء کے آپ اس طوائف کے ہاں تشریف لے گئے اور مصلی پر بیٹھ کر تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس طوائف نے آ کر عرض کیا کہ حضور میں حاضر ہوں، میرے واسطے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، پہلے جو کام ہم کہتے ہیں وہ کر۔ اس نے کہا، فرمائیے، میں آپ کی لونڈی ہوں۔ آپ نے اپنے پاس سے ایک کرتا اور تہبند اور ٹوپی اس کو دے کر فرمایا کہ یہ ہمارا کرتا اور تہبند پہن لے اور سر پر ہماری ٹوپی پہن کر ہمارے برابر دائیں جانب کھڑی ہو جا۔
اس نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ کھڑی ہو گئی تو آپ سجدے میں جا کر دعا کرنے لگے کہ خداوندہ، مجھ مسکین بندے سے اتنا ہی ہو سکتا تھا کہ اس کی ظاہری شکل تیرے پاک بندوں کی سی بنا کر تیری بارگاہ میں نے اسے لا کھڑا کیا۔ اب اس کا باطن اپنے پاک بندوں کا سا بنانا تیرے اختیار میں ہے۔ دریائے رحمت الہی جوش میں آیا، اس پر فیضان وارد ہوا اور اس کے بال بال میں ذکر الہی جاری ہو گیا اور مشاہدہ الہی میں بے ہوش ہو کر مستغرق ہو گئی، اور بعد افاقہ تمام برائیوں سے تائب ہو کر آپ سے بیعت ہوئی اور ذکر و شغل کرتی کرتی اولیاء واصلین میں سے ہو گئی۔ چونکہ اس کی ظاہری صورت انہوں نے خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سچے اور پاک بندوں کی سی بنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس خلوص کی وجہ سے اپنی رحمت نازل فرما کر اس کا باطن بھی اپنے مقبول بندوں کا سا بنا دیا۔ اسی واسطے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تشبہ بقوم فہو منہم، ترجمہ، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے۔ ایک روز برسبیل تذکرہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص فقیر کی صورت بھی بنائے تو چاہیے کہ شیخوں کی سچی صورت بنائے۔ بعض لوگ بزرگوں کی نقل کرتے ہیں مگر افسوس نقل بھی پوری نہیں کرتے۔ کاش پوری نقل کرتے تو مواخذہ آخرت سے کچھ تو نجات مل جاتی۔ ہمیں ایک حکایت یاد آ گئی۔ نقل ہے کہ عالمگیر بادشاہ کے وقت میں ایک بہروپیہ یعنی نقال اپنے فن میں بڑا کامل تھا۔ جب بادشاہ عالمگیر کو خبر ہوئی تو اس نے نقال کو بلا کر کہا کہ ہم تیرے دھوکے میں نہیں آ سکتے۔ نقال نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر میں آپ کو دھوکہ دے دوں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ عالمگیر نے کہا کہ اگر تو نے مجھے دھوکہ دے دیا تب تو تجھے 10,000 روپیہ انعام دوں گا، ورنہ پھانسی تیار ہے۔ نقال نے عرض کیا کہ حضور مجھے منظور ہے، لیکن آپ اس بارے میں مجھے ایک دستاویز لکھ دیں۔ بادشاہ نے اپنی مہر ثبت کر کے دستاویز لکھ دی اور نقال لے کر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد عالمگیر کو ملک دکن کی تسخیر کے واسطے فوج کشی کرنی پڑی۔ ادھر اس نقال نے بادشاہ کا ارادہ فوج کشی معلوم کر کے ملک دکن میں اورنگ آباد کے قریب کسی جنگل میں ڈیرا جا لگایا اور فقیرانہ صورت بنا خلقت سے منہ موڑ بظاہر یاد خدا میں مشغول ہو گیا اور دنیا و اہل دنیا کی طرف سے بالکل بے رغبتی ظاہر کی اور خدا کے مقبول بندوں کی عادات و اخلاق کو خوب ہی نبھایا۔ جو لوگ نظریں وغیرہ اس کے پاس لاتے ان کی طرف توجہ نہ کرتا اور دن رات یاد خدا میں مشغول رہتا۔ گرد و نواح میں اس کی بڑی شہرت ہو گئی، لوگ کثرت سے اس کے گرد جمع ہونے اور مقبول خدا ولی اللہ جاننے لگے۔ اس کی شہرت کا عام چرچا ہو گیا۔ وہ عالمگیر بادشاہ کے آنے کا منتظر رہتا کہ کب آئے تو دھوکہ دوں۔ آخر کار کچھ عرصے کے بعد عالمگیر بھی وہاں پہنچا۔ عالمگیر بڑا ہی خدا پرست اور فقیر دوست بادشاہ تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جہاں کہیں کسی متقی و پرہیزگار فقیر کو پاتا اس سے ملتا اور شاہانہ سلوک سے اس کے ساتھ پیش آتا۔ جب اورنگ آباد میں پہنچا تو حسب عادت لوگوں سے پوچھا کہ یہاں بھی کوئی باخدا درویش ہے کہ نہیں۔ لوگوں نے اسی فقیر کا ذکر کیا اور حد سے زیادہ اس کی تعریف و توصیف بیان کی۔ بادشاہ نے سوچا کہ اسے آزمانا چاہیے، اگر واقعی وہ دنیا سے بے رغبت اور انقطاع والا ہے تو ہم بھی اس کی زیارت کریں۔ چنانچہ عالمگیر نے وزیر کو 100 اشرفیاں دے کر
بھیجا۔ جب وزیر اس کے پاس گیا تو اس نے دور سے دیکھتے ہی گردن جھکا لی اور گویا مراقب ہو کر بیٹھ گیا۔ وزیر آیا اور ادب سے بیٹھ گیا۔ بڑی دیر کے بعد جب وزیر اٹھ کر واپس جانے کے ہیلے کرنے لگا تو اس نے گردن اٹھا کر وزیر کی طرف دیکھا۔ وزیر نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ فقیر نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا کام ہے؟ وزیر نے کہا، میں عالمگیر بادشاہ کا وزیر ہوں اور حضور کے سلام و زیارت کو آیا ہوں۔ اور اشرفیاں پیش کر کے کہا کہ بادشاہ نے حضور کی نظر بھیجی ہیں، اسے منظور فرما لیں۔ فقیر نے جواب دیا کہ میں ایسی ہی کتی دنیا سے منہ موڑ کر اور کنارہ کش ہو کر صرف خدا تعالی کے وصل اور دیدار الہی کے شوق میں یہاں آ بیٹھا ہوں۔ مجھ پر آپ کا بڑا ہی احسان ہوگا اور میں آپ کے واسطے بہت ہی دعا کروں گا جو آپ مجھے اس سے معاف رکھیں اور یہ اشرفیاں واپس لے جائیں۔ وزیر نے دینے میں بہت اصرار کیا لیکن فقیر نے ایک نہ مانی۔ آخر مجبور ہو کر وزیر اشرفیاں لیے ہوئے واپس چلا آیا اور بادشاہ کے پاس سارا قصہ جا سنایا۔ بادشاہ کو بھی اس کی ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا اور 7 گاؤں کا پٹا معافی اور 2000 اشرفیاں نظر کے واسطے لے کر فقیر کے پاس پہنچا۔ فقیر بادشاہ کی آمد کی خبر سن کر مراقب ہو گیا اور جس وقت بادشاہ وہاں پہنچا اور سلام و علیک کی تو اٹھ کر بڑے تپاک سے ملا، مصافحہ کیا، بہت خوش اخلاقی سے پیش آیا۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ انجام کار بادشاہ نے وہ پٹا معافی اور اشرفیاں پیش کیں۔ فقیر نے لینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پھر دینے میں اصرار کیا، اس نے پھر بھی انکار ہی کیا۔ 3-4 بار جب اسی قسم کا اصرار و انکار ہو چکا تو تنگ آ کر فقیر نے کہا کہ آپ بار بار یہی دینا چاہتے ہیں تو میں کسی اور جنگل میں جا بیٹھوں گا مگر اس کی طرف منہ نہیں کروں گا۔ بادشاہ کو مجبور ہو کر اپنے ارادے سے باز رہنا پڑا مگر فقیر کی عقیدت دل میں زیادہ بڑھ گئی۔ چلتے وقت بالحا فقیر سے کہا کہ حضرت کل صبح میری فوج کا کوچ ہوگا، میری دلی تمنا ہے کہ کل آپ کی زیارت کر کے کوچ کروں۔ فقیر نے کہا، آپ بادشاہ ہیں، سلطنت اور فوج کے کاروبار آپ کو بہت ہیں، آپ تکلیف نہ فرمائیں، کل صبح میں خود ہی حاضر خدمت ہوں گا۔ آخر بادشاہ تو اقرار کرا کر چلا گیا اور فقیر نے اپنی وہی پرانی خنجری بغل میں دبائی اور صبح ہوتے ہی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ کو خبر ہوئی تو تخت سے اتر کر اس کے استقبال کو آیا اور ساتھ لے جا کر تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فقیر جو دراصل بہروپیہ تھا دعائے ترقی سلطنت اور جان و ایمان دے کر عرض کرنے لگا، حضور میں وہی بہروپیہ ہوں جس نے حضور کو دھوکہ دینے کا وعدہ کیا تھا، سو اب دھوکہ پورا ہو چکا کیونکہ آپ مجھے نہیں پہچان سکے، اور بغل میں سے وہی خنجری نکال کر بجانے لگا۔ بعد ازاں وہی دستاویز دکھا کر کہا کہ حضور اپنا وعدہ پورا کریں۔ بادشاہ تخت پر جا بیٹھا اور اس بہروپیے سے کہا کہ بے شک تو مجھے دھوکہ دے چکا اور میں تجھے نہیں پہچان سکا، مگر ایک بات بتا کہ جب میں تیرے پاس 7 گاؤں کی معافی کا پٹا اور 2000 اشرفیاں جو نسلاً بعد نسل تیرے اور تیری اولاد کے کام آتی اور یہ 10,000 روپیہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لے کر گیا تو تو نے کیوں نہ منظور کیا، حالانکہ نہ میں نے تجھے پہچانا تھا اور نہ تیرے پاس کسی کو تفتیش حالات کے واسطے آنا تھا، تو مدت العمر چین سے زندگی بسر کرتا، پھر کون سا امر تجھے مانے ہوا؟
اس نے کہا کہ حضور سچ تو یہ ہے کہ جس پاک گروہ کی نقل کر کے میں نے حضور کو دھوکہ دیا ہے ان کو اس سے سخت نفرت تھی۔ اگر میں آپ سے وہ اشرفیاں اور پٹا لے لیتا تو اس پاک گروہ پر دھبا لگتا اور نقل میں غلطی اور جھوٹ ہوتا اور میدان قیامت میں مجھے شرمندگی ہوتی کہ ارواح طیبہ اولیاء کی فرماتیں کہ نالائق، کیا ہم ایسے ہی تھے جیسی تو نے نقل اتاری ہے؟ ہم تارک دنیا تھے، تو نے ہمیں طالب دنیا بنایا ہے، اس لیے 10,000 روپیہ پر اکتفا کیا اور اتنی بڑی جائیداد اور سونا ترک کیا۔ میں نے نقل صحیح اتار دی، اس میں کوئی غلطی نہیں ہونے دی۔ اب آپ جو یہ روپیہ مجھے دیں گے وہ میں نے نقل صحیح کر کے لیا ہے اور یہ میرے واسطے حلال ہے۔ عالمگیر نے اس کو اٹھ کر چھاتی سے لگا لیا اور کہا، شاباش ہے کہ تو نے نقل اتارنے میں ان بزرگوں کی تعظیم کا اتنا خیال تو رکھا اور دھبا نہیں لگنے دیا۔ یہ نقل بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نقل اولیاء کی کرے تو چاہیے کہ صحیح کرے، جس سے اولیاء کرام کی کسی طرح کی تہمت اور مذمت نہ ہوئے، اس پاک گروہ کے ادب کا خیال رکھے۔ تاہم امید نفع کی ہے کہ جس کی شباہت کی ہے اس کا اثر اس مشابہت کرنے والے میں بھی آ جائے، ورنہ وبال جان ہے۔ الامان الامان الامان۔ فصل پنجم، شکر و استغنا۔ نقل ہے کہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ امیر و غریب، مالدار و نادار، جو کوئی بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا سب سے ایک ہی برتاؤ فرماتے تھے۔ امیر یا کوئی روپے وغیرہ نظر لے کر آتا تو اس کی کچھ زیادہ تعظیم اور توقیر نہ فرماتے، اور اگر مسکین و نادار یا کوئی خالی ہاتھ آتا تو اس سے کسی طرح کی بے توجہی نہ برتی جاتی تھی۔ غرض آپ کے نزدیک ہر بات اور ہر حال میں دونوں مساوی ہوتے تھے۔ کھانا امیر و غریب، مسافر و نادار، سب کو وہی گیہوں کی روٹی اور مسور کی دال جو لنگر میں درویشوں کے واسطے پکتا تھا دیا جاتا تھا۔ یہ نہ ہوتا تھا کہ امیروں کے واسطے کچھ اور کھانا تیار کیا جائے اور غریبوں مسکینوں کے واسطے کچھ اور۔ غرض آپ کے ہاں کسی کے واسطے کسی بات میں کسی طرح کا تفاوت نہ تھا، اور اکثر دنیا داروں کا خیال تھا کہ اگر حضرت صاحب دروازہ کھول دیں تو روپوں کی کمی نہ رہے، مگر کبھی بھول کر بھی آپ کو اس بات کا خیال نہ آتا تھا۔ اور جس طرح عام لوگوں کا قاعدہ ہے کہ جو کوئی ان کے پاس کچھ روپیہ وغیرہ لے کر آئے تو اس سے چاپلوسی کی اور خوشامد آمیز باتیں کیا کرتے ہیں، آپ کے ہاں ان باتوں کا کبھی وہم و گمان بھی نہ ہوتا تھا۔ آپ کا یہ طریقہ دیکھ کر ایک مولوی صاحب نے جو بہار کی طرف کے رہنے والے تھے عرض کیا کہ حضور، حدیث شریف میں آیا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی جس نے لوگوں کا شکر نہیں کیا اس نے اللہ تعالی کا بھی شکر نہیں کیا۔ تو جو لوگ فقراء کی خدمت و تواضع کریں، فقراء کو ان کا شکریہ ادا کرنا، ان کے ساتھ کسی قدر زیادہ محبت سے پیش آنا چاہیے اور ان کی خاطر و مدارت زیادہ کرنی چاہیے۔ اسی گفتگو کی اثنا میں چٹھی رساں ایک منی آرڈر لے کر آیا اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روپے پیش کیے۔ آپ نے فرمایا، مولوی صاحب اب بتاؤ اس چٹھی رساں کا احسان مانے یا اس بھیجنے والے کا؟ لوگوں نے کہا، حضور اس میں اس کا کیا احسان ہے، یہ تو ایک مزدور ہے، اور دراصل احسان اس بھیجنے والے ہی کا ہے۔ آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، واقعی بھیجنے والا تو وہی ہے، اور یہ جتنے بندے ہمارے پاس روپے
پیسے لے کر آتے ہیں سب چٹھی رساں ہیں، باقی چٹھی رساں میں اور ان میں اتنا فرق ہے کہ ان کے حق میں فقیر کو دعا کرنی چاہیے اور چٹھی رساں اس کا بھی مستحق نہیں، کیونکہ وہ مزدوری ادھر سے پا لیتا ہے۔ پھر فرمایا روپے پیسے لانے والوں کا شکریہ تو اسی میں ادا ہو جاتا ہے کہ فقیر ان کے واسطے دعا کر دے۔ چاپلوسی اور فضول باتیں جانبین کے حق میں بے نفع ہیں۔ اللہ تعالی فقیر کی روزی آسمان سے اتار کر اور لوگوں کے ہاتھ بھیجتا ہے تاکہ اس کی مخلوق کو قرب اولیاء اللہ حاصل ہو، ورنہ معطی حقیقی وہ اللہ تعالی ہے، کیونکہ وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے اور جو دعا اس کے سامنے کی جائے اس میں خوشامد کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں حکم ہے کہ کم سے کم شکریہ اس سے بھی ادا ہو جاتا ہے کہ جزاک اللہ کہہ دے، اور عام دنیا داروں کا شکریہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ باقی اصلی شکریہ وہ ہے جو پیشوا یا علم دین کے استاد کا کیا جائے۔ ان کے شکریہ میں ان کی جس قدر محبت اور تعظیم و توقیر اور خدمت و تواضع کرے سب تھوڑی ہے، اور اصلی شکریہ ان بزرگوں کا احسان ماننا ہے جنہوں نے اللہ تعالی سے ملنے کا سیدھا راستہ دکھایا اور دین کی تعلیم دی۔ نقل صحیح ہے کہ ایک دفعہ مہاراجہ جموں ہندوستان کی سیر کو آتا ہوا امبالہ شریف میں راجہ ناہن کی کوٹھی میں اترا۔ ایک نقال جسے بہروپیہ کہتے ہیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صورت کا بہروپ بنا کر تسبیح ہاتھ میں لیے مستانہ صورت بنائے راجہ جموں کے پاس پہنچا۔ حضور کے مکان سے راجہ ناہن کی کوٹھی بہت فاصلے پر ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نور باطن سے معلوم کیا اور راجہ ناہن کی کوٹھی کی طرف منہ کر کے فرمایا، دیکھوے نقل سچی سچی کرنا، کوئی بات چھوڑ نہ دینا، جھوٹی نقل میں گناہ ہوتا ہے۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ بعض اوقات یا رحیم یا کریم یا اللہ ایک خاص ادا کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، اور بعض اوقات ایک خاص طرز و انداز کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، اللہ اللہ اللہ، حق حق حق۔ اتنا فرما کر آپ تو اپنے فکر و مراقبہ میں مشغول ہو گئے، ادھر وہاں نقل کرتے کرتے بے اختیار اس کے منہ سے نکلا اللہ اللہ اللہ، حق حق حق۔ ان کلمات کے سننے سے راجہ جموں کو وہ لذت و تاثیر اور محویت ہوئی کہ وہ رہ نہ سکا اور نقال سے کہا کہ سن، جو لینا ہو لے، مگر بتا دے کہ جس بزرگ کی نقل تو نے اتاری ہے وہ فوت ہو گئے یا زندہ ہیں، اور جو زندہ ہیں تو کہاں ہیں؟ نقال نے کہا نہیں حضور، وہ زندہ ہیں اور یہیں امبالے میں موجود ہیں۔ راجہ نے کہا جن بزرگ کی نقل سے اتنا اثر ہوا ہے، اصل تو خدا جانے کیسے کچھ ہوں گے۔ چنانچہ راجہ 500 بیگھہ زمین کا قبالہ لکھ کر اور 500 روپے کا نوٹ اور کسی قدر اشرفیہ نقد ایک سینی میں رکھ نقال کو ہمراہ لیے ہوئے حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے دیکھتے ہی فرمایا، کیوں بندے اللہ دے، نقل تو ٹھیک ٹھیک کی تھی۔ نقال نے شرمندہ سا ہو کر عرض کیا کہ حضور مجھ سے غلطی ہوئی، معاف فرمایا غلطی تو تب ہوتی اگر سچ سچ نقل نہ کرتا۔ آخر راجہ جموں نے اشرفیاں اور کاغذات کی وہ تھال
پیش کی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ راجا نے عرض کی حضور ایک تو یہ 500 بیگ زمین کا قبالہ ہے اور ایک نوٹ اور کچھ اشرفیاں۔ فرمایا ہمیں یہ زمین کیا کرنی ہے؟ یہ تو فساد کی جڑ ہے، باقی تیرے ان روپے پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ دیکھ، وہ ہمارا لنگر ہے، وہ دبا دب روپے پیسے اناج وغیرہ ہمارے درویشوں کے واسطے چلا آ رہا ہے۔ پھر نقال کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس نے بڑی محنت کی ہے، اسی کو دے دو۔ راجا نے ہر چند اصرار کیا، آپ نے ایک نہ مانی۔ آخر کچھ اشرفیاں نقال کو دلا دیں اور باقی سب چیزیں واپس کر دیں۔ بعد ازاں راجا نے کسی تکلیف کے واسطے دعا کرائی، آپ نے دعا فرمائی اور اس کی وہ تکلیف دور ہو گئی، اور اللہ 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 پہلے ہی اس کی زبان پر جاری تھا، پھر اس کے دل میں جاگزیں ہو گیا۔ نقل ہے کہ ایک روز میرٹھ کا ایک مسلمان رئیس ایک ملازم کو ساتھ لیے ہوئے حاضر حضور ہوا۔ خفیف سا ترشح ہو رہا تھا، یعنی بوندا باندی ہو رہی تھی اور سردی کا موسم تھا۔ حضرت صاحب علیہ الرحمہ کی عادت مبارک تھی کہ وضو یا غسل جو کچھ آپ کو کرنا ہوتا تھا آپ کیے بغیر نہ رہتے تھے۔ اس وقت لوگ ہر چند عرض کرتے رہے کہ حضور سردی ہے اور غسل بھی فرض نہیں، پھر کسی وقت غسل فرما لیں، مگر حضور نے نہ مانا اور غسل فرمانے لگے۔ وہ رئیس حجرے کے اندر بیٹھا تھا، یکایک کہنے لگا کہ بچوں اور درویشوں کی ایک حالت ہوتی ہے جس طرح وہ کسی کے ہٹانے سے باز نہیں آتے، درویش بھی کسی کا کہنا نہیں مانتے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ الرحمہ غسل سے فراغت پا کر اور اسی ترشح میں وضو کر کے حجرے میں تشریف لائے اور اس رئیس کی طرف آنکھ اٹھا کر جوش سے نگاہ کی۔ وہ کانپ گیا اور عرض کرنے لگا حضور مجھ سے غلطی ہوئی۔ فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا جناب میں نے حضور کی شان میں یہ الفاظ غلطی سے کہا ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، بچے بھی تو معصوم ہی ہوتے ہیں، اور ایک جلیبی اس کو کھانے کے واسطے دلائی۔ پھر اس نے اسی حالت لغزش و ہراس میں مبلغ 60 روپے نذرانہ کے پیش کیے۔ حضور نے اس روپے کو دیکھ کر آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا آسمانوں والے مجھے بچا، میں بڑا مسکین غریب ہوں۔ پھر فرمایا یہ روپے باہر ریتی میں پھینک دو۔ ایک درویش لے کر دروازے سے باہر چلے۔ ان کے دل میں خیال گزرا کہ مائی صاحبہ کو دے دوں۔ حضور نے ان کو بلا لیا اور فرمایا رکھ دے، پھر اور کو دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو بھی بلا لیا اور فرمایا یا اللہ ان درویشوں کے دل سے دنیا کی جڑ کاٹ دے۔ پھر مجھ کو بلایا اور آپ میرے ساتھ باہر تشریف لائے اور مجھے فرمایا کہ یہاں پھینک دے۔ آپ نے فرمایا کہ غربا و مساکین اس کو لے لیں اور ہمارا درویش اس کو کوئی نہ لے۔ پھر فرمایا خداوندہ تو بڑا کریم ہے، میرے جیسے مسکین بندے کو ہر بلا سے بچاتا ہے۔ بعد میں نے عرض کیا کہ حضور اگر یہ روپیہ رکھ لیا جاتا تو کیا حرج تھا، آج لنگر کے کام آتا۔ فرمایا اللہ تعالی لنگر کے واسطے اور جگہ سے حلال طیب بھیجے گا۔ یہ مال زکوٰۃ تھا جو غنی پر حرام ہے، اور بفضل خدا ہم غنی ہیں کیونکہ ہم تندرست ہیں، اور تمام خزانوں کی کنجیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں، اور یہ روپیہ ہم کو پیپ اور خون نظر آتا تھا۔ چنانچہ اس رئیس نے بھی اس کی تصدیق کی کہ واقعی یہ زکوٰۃ کے روپے تھے۔
نقل معتبر ہے کہ ایک روز نواب ابراہیم علی خان والی مالیر کوٹلہ حضور کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا اور تھال میں تقریباً 300 روپے پیش کیے۔ حضور علیہ الرحمہ نے منع فرمایا کہ ہم نہیں لے سکتے، لے جاؤ۔ نواب نے دینے میں اصرار کیا۔ 2-3 مرتبہ کے اصرار میں حضور انور کو جوش آ گیا اور حضور نے وہ تھال پرے پھینک دیا، جس کا کچھ حصہ نواب کی پیشانی پر بھی لگا اور چوٹ آئی اور نواب کی طبیعت اسی وقت بگڑ گئی۔ حضور فوراً جوش کی حالت میں جنگل کو تشریف لے گئے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جالندھری، یعنی حضرت حاجی محمد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر تھے، بھی امبالہ شریف میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ نماز میں نواب مذکور بھی حاضر تھا۔ بعض نماز جمعہ نواب صاحب نے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ مال زکوٰۃ درویشوں کو لینا جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا جائز ہے۔ اس نے کہا آپ لے لیں۔ فرمایا ہاں ہم بھی لے لیں گے اور سب درویشوں کو جائز ہے، مگر یہ مست خدا کا مقبول ولی ہے اور خدا تعالی کے خزانوں کے دروازے اس پر کھلے ہوئے ہیں، اس کو یہ مال لینا جائز نہیں تھا، اسی واسطے اس نے نہیں لیا۔ چنانچہ نواب نے وہ تمام روپیہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا اور آپ نے درویشوں میں تقسیم فرما دیا۔ بعدہ عرض کی کہ حضرت شاہ صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے، حضور معاف کرا دیں۔ حاجی صاحب نے حضرت شاہ صاحب سے فرمایا کہ مست نواب اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے، آپ معاف کر دو۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو روپیہ یہ لے کر آیا تھا مجھے اس میں خون پیپ نظر آئے تھے، کیونکہ زکوٰۃ کا روپیہ تھا جو مسکینوں، محتاجوں اور بیواؤں کا حق ہے، ان کو دینا چاہیے تھا، اور میرے واسطے اللہ تعالی کی طرف سے اجازت ہے کہ جس قدر ضرورت ہوا کرے اس سے اتنا ہی خرچ کر لیا کروں۔ آج کل میرا خرچ 2 روپیہ روز ہے، سو اللہ تعالی سے ہر روز نیا لے لیا کرتا ہوں، اور جب زیادہ درویش ہو جائیں گے تو زیادہ لے لیا کریں گے۔ آخر نواب نے معافی مانگی اور بیعت ہو کر چلا گیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی مال زکوٰۃ نہیں لیا، کیونکہ یہ مال اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم و بنی ہاشم اور اغنیاء پر قطعاً حرام ہے۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ سکھ راجگان میں سے کسی راجہ کا خط حضور علیہ الرحمہ کی خدمت میں اس مضمون کا آیا کہ ہمارے ہاں لڑکے کی پیدائش کی خوشی میں جلسہ ہے، کیا خوب ہو جو آپ جیسے بزرگ بھی اس جلسے میں تشریف لائیں اور دعا کی برکت سے مالا مال کریں۔ حضور کی خاطر و مدارت میں پوری کوشش کی جائے گی، ضرور تشریف لائیں۔ حضور نے جواب میں لکھوایا کہ ہم ایسے غنی کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کے دربار کے گداگر تجھ سے زیادہ بہتر ہیں، ہم کو تیری خاطر و مدارت کی کچھ پرواہ نہیں، اور ہم اس کے دروازے سے اٹھ کر کہیں نہیں جاتے، اور ہماری اصلی وراثت توکل ہے، اور وہ اللہ تعالی نے ہمیں کامل عطا فرمائی ہے، ہم اس میں کمی نہیں کرنا چاہتے۔ نقل ہے کہ ایک بار ایک نواب حاضر خدمت ہو کر عرض کرنے لگا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، حضور دعا فرمائیں۔ وہ سن یاس کو پہنچا ہوا تھا، دعا کے واسطے جب اس نے بہت ہی منت و زاری اور الحاح کے ساتھ التجا کی تو حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ الہی میرے میاں صاحب کے طفیل سے اس کو بیٹا مرحمت فرما دے اور اس کو
رخصت کر دیا۔ 1 سال کے بعد اس کا خط آیا کہ حضور کی دعا کی برکت سے میرے ہاں لڑکا پیدا ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی کچھ نقدی بھی بھیجی۔ حضور نے وہ نقدی واپس کر دی اور فرمایا کسی مسکین بندے کی دعا سے ہو گیا ہوگا، لے جاؤ، اسی طرف کسی مسکین بندے کو دے دینا۔ ہر چند کہ انہوں نے بہت اصرار کیا مگر حضرت علیہ الرحمہ نے منظور نہ فرمایا۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔